بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جو ہے فضائل اعمال میں سے جس صحابی کا قصہ بیان کریں گے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ سخت گرمی میں سخت گرم اور رتیلی زمین پہ ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ ہم اندازہ کریں کہ اس قدر گرمی کے اندر، عرب کی تو گرمی مشہور ہے بہت، تو اس گرمی کے اندر جو ہے گرم ریت پہ ان کو لٹایا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے، اور آخرکار ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دی۔ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ضعیف بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں، لیکن ظالموں نے کسی بات کو نہیں سوچا اور ابو جہل ملعون نے ان کی شرم گاہ پہ پرچہ مارا، اور ضعیف بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، کسی بات کو اس بد نصیب نے خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت انہی کی، اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے مسجد تیار فرمائی۔ اس کے لیے پہلے پتھر جو ہے جمع کیے، اور پھر یہ سوچا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام کریں، اور جو ہے سائے دار جو ہے ان کے لیے مسجد تعمیر فرمائی، اور لڑائی میں نہایت خوشی سے جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں آ کر کہنے لگے کہ آپ جا کر دوستوں سے ملوں گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی ان کی عمر تھی۔ تو یہ تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر ان کی جو دین کے لیے قربانی ہے، کہ اب اندازہ کریں کہ اس زمانے کے اندر صرف مردوں نے نہیں بلکہ خواتین نے بھی کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ہی خاندان ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہی خاندان ہے، اور ایک خاندان نے جو ہے کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، کہ بھئی ہم بھی اس بات کو سوچیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم بھی جو ہے دین کے لیے مشقت اٹھا کے دین کی جو اصل حقیقت ہے اس کو حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے دین کو جو ہے مشقت کے ساتھ جوڑا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی جو ہے انہوں نے دین کے خاطر کتنے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ہم نے پہلے ویڈیو میں جو ہے قصہ پڑھا تھا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور بھی یہ تو صحابہ تھے، تو صحابہ نے بھی جو ہے اس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں، صرف مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی کس قدر بھی دین کے لیے جو ہے مشقتیں برداشت کی۔ بھئی ہم جو ہے اس کے لیے ہم سوچیں کہ بھئی ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی تم بھی جو ہے گرم ریت پہ تمہیں لٹایا جائے گا اور تمہیں جو ہے تکلیفیں دی جائیں گی اور جو ہے مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی تب جا کے تم دین پہ آؤ گے، نہیں، بلکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا تمہارے اختیار میں ہے دین پہ چلنے کے لیے، سے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اس دور کے اندر جو شر فتن کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس میں اگر 10% بھی جو ہے وہ دین پہ چلے گا اور دین پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، سچ بولے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، اپنے آپ کو ہی بچائے گا اور دوسروں کو بھی اس میں بچانے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے فرمایا کہ اگر 10% بھی جو عمل کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو صحابہ کے دور پر 100% کا فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے برستے ہوئے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو اللہ نے جو ہے ان کو مشقتیں بھی دی اور ان کا مقام بھی جو ہے اونچا کیا۔ لیکن اس دور کے اندر نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، نہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
اور بن دیکھے جو ہے اللہ جل شانوں پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پہ یقین کرتے ہوئے ان کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اپنا آئیڈیل بنایا، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھے. تو یہ سب کیا ہے، اور اس پہ پھر ہم عمل کریں گے. تو اس لیے فرمایا 10% بھی ہم عمل کریں گے تو اللہ جل شانوں کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل شانوں ہمیں 100% کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ پاک جو ہے ہمیں کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.